آقا علیہ السلام کے القاب کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کرنا ہے۔ میں ہر جگہ اس کی تمہید اس لیے باندھتا ہوں کہ حضور کے جو القاب میں پڑھا کرتا ہوں یہ تھوڑے مشکل ضرور ہیں، اور کیونکہ یہ فارسی میں بھی ہیں اور ادب ترین اردو مشکل میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی آقا کے القاب ہیں تو ہم انہیں سن کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ آقا کے القاب ہیں، کسی عام بندے کے القاب نہیں ہیں، یہ اس ہستی کے القاب ہیں جو رب کی نائب مطلق ہستی ہے۔ ساری کائنات رب کے ماتحت ہے، ساری کائنات رب کے ماتحت ہے، حضور صرف رب کے ماتحت ہیں اور کسی کے ماتحت نہیں ہے، باقی ساری خدائی حضور کے ماتحت آ جاتی ہے، اس لیے کہ رب نے اپنے مصطفیٰ کو نائب مطلق بنا دیا، فرمایا محبوب خدائی ساری میری ہے، یہ کائنات میں نے بنائی ہے، یہ مخلوق ساری میری ہے، لیکن سب کو میں نے نوکر تیرا بنا دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نائب مطلق ہے رب کے، ساری کائنات آقا کے ماتحت آتی ہے۔ حضور نبی کریم ہم سب کے آقا ہیں، جو ہمارے بھی آقا ہونا آقا ان کے بھی آقا ہیں، کیونکہ آقا امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضرت موسیٰ ہو حضرت عیسیٰ ہو، ہم تو ان کے جو ہے وہ غلاموں کے بھی غلام ہیں، لیکن وہ ان کے بھی امام ہیں، آقا ان کے بھی امام ہیں، کیونکہ جہاں پر ان کا مقام دکھایا جانا تھا وہاں تاریخ گواہ ہے کہ جب مسجد اقصیٰ میں سارے نبی جلوہ گر تھے، اس وقت جبریل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مصلی پہ بیٹھیے، آج نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ آقا امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ امام ہیں، مقتدا ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان یہ عظمتیں اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں، تو میں حضور کے القاب لیتا جاؤں گا، آپ آقا علیہ السلام کے ایک ایک لقب پر خوشی کا اظہار کرتے چلے جائیں گے۔ ویسے میرا مزاج نہیں ہے قوم سے یہ کہنا کہ یار سبحان اللہ کہتے جاؤ، نہیں، بس توجہ سے بات سنیں، لیکن حضور کے القاب کا تذکرہ ہو اور کوئی بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہو تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، یار یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کے القاب ہے۔ کوئی ہم جیسے عام چھوٹے موٹے مولوی کا نام لے تو القاب کے ساتھ لے، حضرت علامہ مولانا فلاں بن فلاں پتہ نہیں کیا سے کیا لے، تو جن کے نالین مقدس کے ذریعے عزتیں ملی ہو ان کا جب نام نامی لیا جائے تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ نام لیا جانا چاہیے۔ سرور بنی آدم، روح روان عالم، اقامت حدود و احکام، تعدیل ارکان اسلام، قائد فوج اسلام، دافع جیوش اسنام، نو بادہ گلزار ابراہیم، نورس بہار جنت نعیم، جگر گوشہ کان کرم، دستگیر درماندگان امم، صفائے سینہ نیر اعظم، نور دیدہ ابراہیم و آدم، امام جماعت انبیاء، مقتداء زمرہ اتقیاء، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب حلم و حیا، لؤلؤ بحر سخاوت و عطا، گہرے دریائے مروت و حیا، شمس چرخ استوا، چراغ دود مان انجلا، اقدا کشائے اقد سریا، ضیاء دید ید پیدا، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، مدلول حروف مقطعات، مدلول حروف مقطعات، حافظ حدود شریعت، ماہی کفر بدعت، فاتح مغلقات حقیقت، سر اسرار طریقت، لسان حجت، طراز مملکت، تراوش شبنم رحمت، توتیائے چشم بصیرت، اصل اصول سربستان ملکوت، بیخ فروغ نخلستان ناسوت، فارس میدان جبروت، شاہ سوار مزمار لاہوت، شہباز آشیان قربت، طاؤس مرغزار جنت، شگوفہ شجرہ محبوبیت، جلوہ انوار ہدایت، لمعان شموس سعادت، نور مردم کے انسانیت، بہائے چشم نورانیت، نور نگاہ شہود، نور نگاہ شہود، مقبول رب ودود، مطلع انوار ناہید، تجلی برق و خورشید، گلگون بخش چہرہ گلنار، نسیم اقبال بہار ازہار، نگہت انبر بیزان گلزار، جوہر اراز و جواہر، منشاء اصناف ظواہر، مشرق دائرہ تنویر، مشرق آفتاب منیر، زہرہ جبین انوار، غرہ جبہ اسرار، بیاد روح سحر، طراز فلک قمر، طراز فلک قمر، واقف خزائن اسرار، کاشف بدائے افکار، نور عیون اخیار، زیب مجالس ابرار، اکرم اسلاف، اشرف اشراف، آفتاب ہدا، محتاب عطا، در بحر و صفا، معدن اتقا، سید الاسفیاء، احمد مجتبی، جلوہ حق نماعت سے نور خدا، نور شمس و قمر، ظلمتوں کے سحر، راکب بحر و بر، مالک خوشک و تر، نطق شیریں اثر، ذات والا گوہر، رد ہر کی لوکال، حق محکم دلیل، کبریا کے وکیل، انبیاء کے کفیل، حسن یوسف کے شباب، دولہ معراج، صاحب حلقہ، شاہد ماتغا، مکہ کے تاجدار، مدینے کے سردار، رسولوں کے رہبر، نبیوں کے افسر، نور مجسم، رسول محتشم، شاہ آدم و بنی آدم، یعنی آدم کے بھی شاہ و بنی آدم، شاہ آدم و بنی آدم، کون؟ میرے اور آپ کے آقا،
میٹھے میٹھے مدینے والے مصطفیٰ، مکی مدنی مصطفیٰ، رب کے محبوب، تجلی برق و خورشید، تخلیق کے وجہ کائنات۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کی جو وجہ، وہ کون؟ میرے اور آپ کے آقا حضور سیدی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 112 القاب کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ان القاب کا تذکرہ کر کے میں نے حضور کی شان کو نہیں بڑھایا، بلکہ ان القابات کی شان کو بڑھا دیا۔ آقا کی شان تو بڑھی ہوئی ہے نا یار، ان القاب کی، ان لفظوں کی تو کوئی اوقات نہیں کہ یہ آقا کی شان کو بڑھائیں۔ او میاں، یہ آقا سے ان کو نسبت ہو گئی ہے تو ان لفظوں کی شان بڑھ گئی ہے۔ آج اگر میں آقا کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ میں حضور کی شان نہیں بڑھا رہا، بلکہ حضور کی تعریف کر کے میں اپنی شان بڑھا رہا ہوں۔ آج لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، مولانا لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ثنا خانوں سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نہیں، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ جس نے بھی آقا کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اگر وہ ذات کا انسان نہیں، کتا بھی ہونا، اگر وہ اللہ والوں سے نسبت رکھ لے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتا ہے۔ سورہ کہف اٹھائیں، اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے، صرف اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ کتا غار کے منہ پہ بیٹھا کیا دیتا۔ اندازہ لگاؤ یارو، جس کو اللہ کے نبی سے، اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے تھوڑی سی نسبت ہو جائے نا، اللہ اس کی شان دنیا والوں کے سامنے بڑھا کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہم آقا کی تعریف کرتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کی توصیف و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اس سے ہم آقا کی شان بلند نہیں کرتے بلکہ اپنی شان ہی بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ کہا کرتے تھے، آقا ما ان مدحت قولا، یا رسول اللہ ہم جب آپ کی بارگاہ میں کوئی قصیدہ کہتے ہیں نا تو ہم آپ کی شان تو ویسے ہی بڑھی ہوئی ہے، ہم اپنے قصیدے کی شان بڑھا دیتے ہیں، ہم اپنے قصیدے کی شان بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت تو پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے، وہ تو پہلے بھی بولتے تھے، بعد میں بھی بولتے تھے، لیکن جب حضور کو دیکھا اور یہ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آقا آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے نہیں جرا، قد خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے، آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ جب حسان بن ثابت نے یہ جملے کہے نا، پھر دنیا والوں نے ان جملے کا حسن لیا ہے، دنیا والوں نے ان جملوں کا لطف لیا ہے۔ آج بھی جب یہ جملے پڑھے جاتے ہیں، آپ نے کئی علماء سے سنے ہوں گے، کئی خطباء سے، کئی جو ہے وہ ثنا خانوں سے سنے ہوں گے، لیکن جب بھی اس جملے کو سنا جاتا ہے لطف ہی نیا آتا ہے، لطف نیا آتا ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ نے پہلے سن رکھی ہے، پھر بھی لطف نیا کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آقا کی شان کو بڑھایا رب نے ہے، ساری قدریں ختم ہو گئیں، ساری چیزیں زوال پذیر ہو گئیں، فرمایا محبوب تیرا ذکر نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ فرمایا وہ گھٹائیں تیرے ذکر کو، یہ ان کا معاملہ ہے، تیرا ذکر گھٹے گا کبھی نہیں، اس لیے کہ تیرے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ مجھ خدا نے لے رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو بڑھانے کی ذمہ داری تو ہماری ہے نا۔ آقا علیہ السلام کے ذکر کو بڑھانے کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ رب کائنات نے لیا ہے۔ آج آپ دیکھیں بہت ساری جو ہے وہ معاملات آئے دنیا کے اندر، تاریخ کے اوراق کھنگال کے دیکھیں، بڑے بڑے لوگ آتے رہے، بادشاہ آتے رہے، ان کا ایک ڈنکا بجتا رہا، سکہ چلتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، کوئی ان کا نام جاننے والا نہ تھا، لیکن حضور کا نام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک میں نے ایک ایسی ہستی کا ذکر پڑھا ہے، ایک ایسی ہستی کا نام پڑھا ہے، مولا اس کے صدقے میری توبہ قبول فرما، اللہم انی اسألک بمحمد الرحمہ۔ فرما آدم تو نے کیسے پہچانا میرے مصطفیٰ کو؟ ابھی تو میں نے اس کو تخلیق ہی نہیں کیا۔ کہا مولا میں نے غلمان کے سینے پہ لکھا دیکھا، تیرا نام اور تیرے یار کا نام لکھا ہوا تھا۔ مولا میں نے حوروں کی پیشانیوں پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا میں نے فرشتوں کی آنکھوں میں لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا رأیت قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا میں نے عرش کے ستونوں پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جان لیا یہی تو محبوب ہے جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی ہے۔
آقا علیہ السلام کا نام اتنا عرصہ پہلے لکھا ہوا تھا، حوروں کی پیشانیوں پر، غلماں کے سینوں پر، درختوں کے جنت کے درختوں کے پتوں پر، اور فرشتوں کی آنکھوں میں لکھا ہونا، عرش کے ستونوں پر لکھا ہونا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا یہی تو محبوب ہے جس کے صدقے تو سب کی دعائیں قبول فرماتا۔ پھر ہم کیوں نہ آقا علیہ السلام کا ذکر کریں اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگیں۔